سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ برائے کرم نشست کا یہاں معقول انتظام ہے، لہذا نشست پہ تشریف لائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ ذکر کو سماعت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ الشَّفِيعَا۔ فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار۔ صدق الله العظيم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ چار مصرے کہ مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے۔ مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ مولا کائنات مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اولیاء کے سرتاج بھی ہے، سردار بھی ہے، سید بھی ہے۔ منبع ولایت ہے علی، محبت رسول کا مرکز ہے علی، فاتح خیبر ہے علی، فاتح بدر و حنین بھی ہے علی۔ علی شوہر بطول بھی ہے، پدر حسنین بھی ہے۔ علی خیبر شکن بھی ہے، فاتح خندق بھی ہے۔ کیا ہے خوبی جو پروردگار عالم نے علی میں جمع نہیں فرما دی ہو؟ یہی وجہ ہے کہ علی کی خوبیوں کو دیکھ کر بعض فرقے گمراہ بھی ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضائل مولا کائنات میں جتنی احادیثیں آئی ہے کسی صحابی کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کثرت روایات کا ہونا اور ہے اور فضیلت کا دار و مدار کا ہونا اور ہے۔
فضیلت کا دار و مدار کثرت روایت یا کثرت طرق پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رسول نے جس کو افضل قرار دے دیا ہو۔ چنانچہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ لیکن جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے، روایتوں کی کثرت کا تعلق ہے، تو جتنی روایتیں فضیلت علی کے تعلق سے ہے یا فضائل علی کے بارے میں جتنی احادیث میں روایتیں آئی ہے، اتنی روایتیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں آئی۔ اب یہاں پر ایک غور کریں ایک بات پر، امام احمد ابن حنبل کے قول کے مطابق اب جو کچھ نبی نے بیان کیا اور جو کچھ واقعات ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور واقعات کی روشنی میں جو کچھ حضرت علی کی فضیلت ہم تک پہنچی، جو کچھ ہم تک آئی، ہم تک آنا شرط ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ ہم تک آئی، جتنا ہم تک آئی اس میں ہم علی کو نہ سمجھ سکے، وہ تو اس سے زیادہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب بیان کیا تو آئی ہے۔ میں مثال میں عرض کر دوں کہ محدثین نے جتنی احادیثوں کو لکھا، کیا سب وہ حدیثوں کو لکھ دیا جتنی وہ جانتے تھے؟ اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب بخاری شریف تمام کتب حدیث میں سب سے اول درجہ رکھتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بعد قرآن سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ کتنی حدیث ہے بخاری کے اندر؟ 7,000 کچھ، 7,300 کچھ، کسی نے کہا 7,400 کچھ، یعنی 7,000 اور 7,500 کے درمیان میں، اور وہ بھی تکرار کے ساتھ، یعنی ایک حدیث ایک باب میں لایا، وہی حدیث دوسرے باب میں بھی آئی ہے۔ اگر وہ تکرار کے ساتھ والی حدیثوں کو ہم الگ الگ کر دیں اور صرف وہ حدیثیں جو ڈبل ٹیبل آئی ہے اس کو ایک ہی شمار کرے، تو بخاری میں مشکل سے 3,000 حدیثیں ہیں۔ اب بخاری شریف میں 3,000 حدیث ہے، تو کیا امام بخاری جتنا جانتے تھے اتنا لکھا؟ نہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے مقدمے میں فرماتے ہیں، جس کو حضرت علامہ ابن حجر جو ہے شافعی، حضرت امام حجر عسقلانی، حضرت امام ابن حجر قسطلانی، یہ عسقلانی الگ ہے، قسطلانی الگ ہے، وہ امام شہاب الدین قسطلانی اور یہ ابن حجر عسقلانی، یہاں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ دونوں حضرات نے بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری شرح بخاری کے نام سے ابن حجر عسقلانی نے لکھی، اسی طرح عمدۃ القاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح۔ یہ تمام لوگ حضرت امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 2,00,000 حدیثیں یاد ہے۔ کتنی حدیثیں یاد ہے؟ 2,00,000، جس میں 1,00,000 حدیثیں صحیح ہے اور 1,00,000 حدیثیں ضعیف ہے۔ تو اب جتنی 1,00,000 صحیح حدیثیں امام بخاری کو معلوم تھی وہ بھی پوری نہیں لکھا، اس میں سے صرف کتنی لکھا؟ 7,000 کچھ۔ اب اس کو ہم بہت زیادہ کر کے راؤنڈ فگر میں ہم 10,000 کر لیں تو 90,000 حدیثیں تو امام بخاری اپنے ساتھ سینے میں لے گئے۔ تو ایک مثال تھی امام بخاری کی، امام احمد ابن حنبل کو 7,00,000 حدیثیں یاد تھی، لیکن مسند احمد میں کتنی ہیں؟ 22,000 کچھ حدیثیں یا 24,000 کچھ حدیثیں۔ باقی حدیثیں کہاں گئی ہے؟ 7,00,000 میں اپنے سینے میں لے گئے۔ تو ہم تک جو آیا وہ بہت کم تھا، تو جتنا کم آیا اس میں ہم ذات علی کو سمجھ نہ سکے، اگر پورا آتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو علی عقل و فہم سے ماورا ہے، ذات علی کو سمجھنا، میں انسان نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اور ہم اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء اکرام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تو آپ اور ہم تو بہت دور کی بات ہے۔ اولیاء حضرت علی کو نہیں سمجھ سکے کہ کیا ہے ذات علی۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ فضائل علی اور کمالات علی دیکھ کر بعض فرقے ایسے گمراہ ہوئے کہ کچھ نے اتنا غلو کیا کہ حضرت علی کو خدا ہی بنا دیا۔ فرقہ نصیری نکلا،
اور فرقہ نصیری نے دیکھا حضرت علی کے کمال، ان کی کرامات، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کو، ان کی شوکت کو، تو کہا کہ علی ہی خدا ہے جو زمین پر اتر آیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہا علی انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ مگر حضرت علی نے خود ان سے قتال کیا، قتل کیا ان کو۔ کہا یہ کفری عقیدہ ہے، میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کی طرح ہوں، نہ خدا جیسا ہوں، میں تو نبی کا غلام ہوں، میں تو اپنے آقا کا خادم ہوں۔ مگر ان کا عقیدہ دیکھیے کتنا مضبوط ہو گیا تھا، کفری عقیدہ، مگر کتنا جڑ پکڑ چکا تھا۔ حضرت علی نے اپنے جلال میں ان کو جو سزائیں نافذ کی، تو سزا کیا تھی؟ زندہ جلانا شروع کیا۔ آگ دھڑکائی جاتی ہے اور وہ فرقہ نصیری کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا اور آگ میں جھونکا جاتا، رسیوں میں جکڑ کے ڈال دیا جاتا، جلاؤ ان کو۔ کہا جاتا توبہ کرو، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ وہ کہتے نہیں علی آپ خدا ہے، آپ اگر ہمیں چاہے جلائیں چاہے قتل کر دے، مگر ہم آپ کو خدا کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جب آگ میں ڈالا جاتا چیختے چلاتے۔ ایک روز میں 7,000 نصیریوں کو جلایا حضرت علی نے۔ اب جو بچ گئے ان سے کہا کہ تم نے دیکھا ان کا انجام، جنہوں نے مجھے خدا کہا، میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کا انجام تمہاری نگاہوں کے سامنے، توبہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مولا کائنات، آپ نے جو فعل انجام دیا، جو جلایا، اس جلانے کے عمل سے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا۔ ہم کچھ شبے میں تھے، مگر اب تو یقین کی منزل پر پہنچ چکے کہ آپ ہی خدا ہے، اس لیے کہ جلانا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے جہنم بنایا ہے جہنمیوں کے لیے، اگر آپ خدا نہ ہوتے تو یہ دنیا میں جہنم کیوں دکھاتے؟ یعنی اندازہ لگائیے گمراہیت کی حدیں، گمراہیت کی جڑیں۔ مگر یہ گمراہیت کس سبب سے تھی؟ فضائل علی کو دیکھا انہوں نے۔ اور ایک فرقہ ایسا بھی ہوا جس نے فضائل علی کو دیکھ کر اتنا بغض کیا، اتنی حسد کیا، کہا کہ اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی بلندیاں، اتنا بغض، اتنا حسد پالا کہ خارجی ہو گئے۔ اور معاذ اللہ کہہ دیا کہ علی جن فضیلتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ اپنا حکم نافذ کرتے ہیں، اپنے خدائی کا اعلان کرتے ہیں، لہٰذا علی خود معاذ اللہ کافر ہے۔ انہوں نے علی کو کافر کہہ دیا۔ حضرت علی نے ان سے بھی جنگ کی کہ فرقہ خوارج کہلایا، اور اسی فرقے کے ایک شخص نے بعد میں آپ کو شہید بھی کیا۔ خوارجوں نے آپ کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا اور کہا اے علی، تمہارے تعلق سے میری امت میں 3 گروہ ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی، میں بتا دوں کہ شیعوں کی سب سے معتبر کتاب، جس کو قرآن کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، جس کا نام ہے نہج البلاغہ، خطبات علی کی کتاب مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ علی کے خطبات ہے، علی کی خود اس کو علی نے بیان کیا، اور شیخ ردی جو ان کے ایک محدث ہے اہل تشیع حضرات کے، اس نے اس کو جمع کیا ہے۔ اور شیعوں کا یہ بھی عقیدہ اس تعلق سے کہ یہ کتاب بارگاہ امام مہدی میں مقبول ہو گئی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی یہ روایت موجود کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو دیکھا اور کہا علی میری امت میں تیرے سبب سے 3 گروہ ہوں گے، تو یہ حضرت عیسیٰ سے خاص نسبت ہے، میری امت میں تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ 3 گروہ مجھ سے کیوں ہوں گے، میرے سبب سے کیوں ہوں گے، اور وہ 3 گروہ کیا ہوں گے، ان کی کیا عقائد ہوں گے، کیا نظریات ہوں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی جس طرح عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹے، اس طرح میری امت بھی تیرے سبب سے 3 گروہ میں بٹیں گی۔ عیسیٰ کے ماننے والوں میں گروہ وہ تھا جس نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا اور کافر ہوگا، شرک کیا انہوں نے، خدا کی ذات میں عیسیٰ کو شریک کیا اور کہا خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ کو جھٹلایا، اس کی پیغمبری کا انکار کیا اور اس کو سولی دینے کی اور مارنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اعتدال پہ رہا، جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بندہ مانا، خدا کا رسول مانا، خدا کا پیغمبر مانا، نہ انہوں نے عیسیٰ کی توہین کی، نہ عیسیٰ کی تکفیر کی، نہ عیسیٰ کو گھٹایا اور نہ عیسیٰ کو بڑھا کر خدا کا بیٹا بنایا۔ وہ حق پر رہا وہ گروہ۔ اے علی تیرے تعلق سے بھی میری امت میں ایسا ہی ہونے والا ہے، ایک گروہ تجھے اتنا چاہیں گا، اتنا چاہیں گا، اتنی محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا،
اتنا گلو کریں گا کہ تجھے خدا بنا دیں گا، اور ایک گروہ اتنا گھٹائیں گا کہ حتیٰ کہ تجھے کافر کہہ دیں گا، مگر ایک میری امت کا گروہ وہ ہوں گا جو نہ تجھے خدا بنائیں گا، جو نہ تیری توہین کریں گا، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو تجھے مقام عطا کیا اسی مقام کے مطابق تجھے مانیں گا، وہ گروہ حق پر ہوں گا۔ آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ وہ گروہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی گروہ نہیں ہے۔ ہم نے علی کے فضائل کو اعتدال پر رکھا ہے، ہم فضائل علی کے نہ منکر ہے اور نہ ہم ان کی ذات میں غلو کرتے ہیں، ہم درمیان میں رکھتے ہیں علی کو۔ تو آج اہل سنت والجماعت ہے جو علی کی محبت بھی کرتی ہے اور علی کی توہین سے بچتی بھی ہے۔ تو علی کی فضیلت کا حد و شمار نہیں ہے، اور یہ فضیلت علی کو میسر کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے کہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہے علی۔ اس پر اختلاف ہوا علماء میں کہ سب سے پہلے ایمان علی لائے یا حضرت ختیجہ لائی یا حضرت ابوبکر صدیق لائے، اور اس پہ ایک زمانے تک علماء میں اختلاف ہوتا رہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل علی پر ایک مستقل کتاب لکھی، یہاں موجود بھی ہے میرے پاس، ٹیبل پر ہی ہے، اس کا نام ہے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کتاب کے لکھنے کے سبب سے امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا۔ ایک دور وہ تھا بنو امیہ کا، یزید کے بعد بنو امیہ کا ایک دور وہ آیا کہ ممبر پر حضرت علی کو گالی بکی جاتی تھی۔ یزیدیوں کا ظلم و ستم صرف امام حسین تک نہیں رہا کہ آپ سوچ رہے کربلا ہو گئی بات ختم ہو گئی، کربلا کے بعد بھی یہ حالات رہے، علی کو ممبر پر گالی بکی جاتی۔ حضرت امام نسائی جب دمشق پہنچے جو یزید کی راجدھانی ہوا کرتی تھی، دیکھا کہ ممبر پہ علی کو گالیاں بکی جاتی ہیں۔ جمعے کے خطبوں میں اللہ رسول کا ذکر کرنے کے بجائے خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور علی کو گالیاں بکتا ہے، اہل بیت کو گالیاں بکتا ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت افسوس کا اظہار کیا اور فضائل علی پر ایک مستقل کتاب لکھی، خصائص علیہ، خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کتاب کو لے کر دمشق کی جامع مسجد میں آپ پہنچے، اعلان کیا کہ آج میں واعظ کہوں گا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ امام نسائی آئے، واعظ کہیں گے، دیکھیں کیا واعظ کہتے ہیں۔ کھڑے ہوئے انہوں نے پہلی حدیث تلاوت کی، اسی کتاب سے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ حدیث، بس جیسی پڑھا تو شور اٹھا، نسائی بند کرو اس کو پڑھنا۔ کیا تمہارے پاس فضیلت معاویہ پر کوئی حدیث نہیں ہے؟ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، وہ پڑھو۔ بنو امیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث پڑھو۔ امام نسائی نے کہا فضیلت میں حدیث ہو تو پڑھوں نا، میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے ایسی جو امیر معاویہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو۔ لوگوں تم علی کو گالیاں بکتے ہو، آؤ میں تمہیں مقام علی بتاؤں۔ پھر پڑھنا شروع کیا۔ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ اہل دمشق نے پتھر مارنے شروع کیے، اور اتنے پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے، خون آپ کے جسم سے بہنے لگا، آپ پہ غشی طاری ہوئی، بے ہوشی کی حالت میں آپ کے چاہنے والے اس مسجد سے لے کر نکلتے ہیں، اور جب ایک محفوظ مقام تک لے کے گئے تو آپ در سے کرا رہے تھے، اور حال یہ ہوا کہ آپ کا اسی زخموں سے اور اسی خون کے بہنے کے سبب سے وصال ہو گیا، آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو ایک دور یہ بھی آیا کہ علی کی فضیلت بھی سننا نہیں چاہتے تھے، ایک دور وہ بھی آیا کہ علی کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا۔ مگر ہم اہل سنت والجماعت نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، ہم ذکر علی بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں میں سب سے پہلے ایمان لایا، یہ امام نسائی نے اس کا باب ہی قائم کیا کہ سب سے پہلے میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے بھی روایت آتی ہے کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پیر کے دن اعلان نبوت کیا، یا جبریل پیر کے دن آپ پر نازل ہوئے، اور منگل کی صبح رسول اللہ نے سب سے پہلے مجھ سے کہا اے ابوبکر میں اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اور میں نے کلمہ فوراً پڑھ لیا، اس لیے میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا۔ تیسری روایت آتی ہے کہ رسول اللہ جب آئے غار ہیرا سے تو حضرت ختیجہ سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت ختیجہ نے کلمہ پڑھا، تو پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اختلاف چلتا رہا، کسی نے کہا نہیں پہلے ابو بکر ہے ایمان لانے والے،
کسی جماعت نے اصرار کیا نہیں علی ہے پہلے ایمان لانے والے نے، ایک جماعت نے اصرار کیا نہیں خدیجۃ الکبریٰ ہے پہلے ایمان لانے والی، اور بعض نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے جو رسول اللہ کے غلام ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ غار ہرا میں کھانے کا ٹفن لے جاتے تھے رسول اللہ کے لیے، تو جب یہ گئے کھانے لے کے تو رسول اللہ غار ہرا سے اتر رہے تھے، سب سے پہلے زید ابن حارث کو کہا کہ میں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، زید ابن حارث نے کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا وہ پہلے ایمان لانے والے ہوئے۔ مگر اس اختلاف کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے بہترین انداز میں حل کیا، کہا اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم اس طرح اس پہ معاہدہ کر لیں اور اس پر ایک درمیانی اعتدال کی راہ نکالے کہ سب سے پہلے ضعیفوں میں بڑی عمر والوں میں ایمان لانے والے ابو بکر، بچوں میں علی، عورتوں میں ختیجہ اور غلاموں میں زید ابن حارث، اس کو اس طرح تقسیم کر لیا جائے، اختلاف کو ختم کر دیا۔ کہا بڑی عمروں میں سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ ابو بکر ہے، بچوں نے جس میں سب سے پہلے ایمان لایا وہ علی ہے، اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب علی نے ایمان لایا کب؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا نا بچوں میں لایا، تو کتنے سال کے بچے تھے جب علی نے ایمان لایا؟ اور کون سا موقع تھا جب اظہار ایمان علی نے ڈنکے کی چوٹ پر کیا؟ وہ موقع تھا جب رسول اللہ نے علی کو بلایا، کہا علی جبریل آئے، مجھ پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں، وقت آ گیا ہے کہ میں اظہار کروں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جاؤ قریش کو جمع کرو، تمام اہل قریش کے سرداروں کو بلاؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، ابو لہب کے پاس پہنچے کہ آج میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت ہے تمہاری، دعوت میں آؤ۔ ابو جہل کے پاس پہنچے، عتبہ کے پاس، شیبہ کے پاس، ولید بن مغیرہ کے پاس، جتنے کفار عرب کے سردار تھے سب کے پاس۔ اللہ کے نبی نے ایک اونٹ کو ذبح فرمایا، ایک اونٹ ذبح کیا اپنے دست مبارک سے، اونٹ کا گوشت کچھ بھونا گیا، کچھ کا سالن بنایا گیا، کچھ کے کباب تیار کیے گئے، ایک شاہی دعوت کا اہتمام کیا اللہ کے نبی نے۔ اور اس کے بعد جب سارے مہمان آ گئے تو علی سے کہا کہ اے علی ان کے سامنے کھانے پروسو، پکوان رکھ دو، دسترخوان سجایا گیا، سب نے شکم شیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا، اور رسول اللہ ان کو کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور عرب کی خوراک کیا ہوتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، ایک عرب کا کلچر بھی بتا دوں زمانے جہالت کا، 7 سے 8 لوگ مل کر ایک اونٹ صاف کر جاتے تھے، یہ خوراک تھی عرب کے لوگوں، اتنے کھانے میں حریص ہوتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، زیادہ کھانا کوئی فضیلت کا حامل نہیں ہے، لوگ سمجھتے زیادہ کھاؤ صحت بنے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ بچے پہ اصرار بھی کرتے، کھاتا نہیں ہے، کھا ٹھوس ٹھوس کے کھلاتے، یہ کوئی فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک کافر ایمان لاتا ہے رسول اللہ پہ، مشہور ہے اس کے بارے میں کہ ناشتے میں ایک بکرا کھاتا تھا، ایک دمبا کھا جاتا تھا پورا ناشتے میں، پورا ایک دمبا صاحب۔ اب ناشتے کا یہ حال ہے تو دوپہر کے کھانے کا کیا حال ہوگا؟ سرکار پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہے، رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا آؤ کھجوروں میں شامل ہو جاؤ، تم بھی کھاؤ۔ اب وہ سوچ رہا میں کھانے بیٹھا تو رسول اللہ بھوکے رہ جائیں گے، اپنی خوراک تو اتنی تیز ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہی کھائیے، کہا کہ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں میاں انکار نہ کرو، یہ تمہارے لیے بڑا فضیلت کا سبب ہے کہ رسول اللہ اپنے کھانے میں آپ کو شریک کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تمہاری خوش قسمتی کیا ہوں گی، کھا لو۔ انہوں نے ایک کھجور کھائی، کھایا، دوسری کھجور کھائی، 2 کھجور کے بعد ایک ڈکار آئی، پانی مانگا، پانی پی لیا۔ رسول اللہ نے کہا کھاؤ، کھجوریں رکھی ہوئی ہے اور بھی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ قسم وحدہ لا شریک کی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میرا شکم بھر چکا ہے، اب ایک کھجور کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بڑے تعجب کی بات ہے، جب میں کافر تھا، حالت کفر میں تھا، ایک بکرا ناشتے میں کھایا کرتا تھا، ایک دمبا کھایا کرتا تھا، مگر آج 2 کھجوروں سے سیر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی میرے بات یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی مسکرائے، فرمایا کافر 2 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ یہ زیادہ کھانا کفاروں کی صفت ہے، مومن کی یہی وجہ ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بزرگان دین 40 دن بھوکے کیسے رہتے تھے۔ وہ بھوکے اس لیے رہتے تھے کہ ان کا ایمان مضبوط رہا کرتا تھا، ہم کھاتے اس لیے رہتے کہ ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ تو جو ایمان کی غذا، روحانی غذا جو لیتے ہیں وہ دنیاوی غذا کی طرف اتنا التفات نہیں کرتے۔
تو بہرحال بات میں کچھ اور عرض کر رہا تھا، کہیں اور نکل گئی. انہوں نے خوب کھایا، ایک اونٹ پورا صاف کر دیا، یہ چند کفار کے سرداروں نے. اب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے دیکھا، اب یہ کھا چکے، ڈکارے لے رہے ہیں، پیٹوں پہ ہاتھ سہلا رہے ہیں. کہا اہل قریش میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ابو لہب کہتا محمد آج بہت کھا لیا، بڑی بہترین دعوت تھی، بڑا لذیذ کھانا تھا، آپ سننے کی کوئی بات رہ نہیں گئی ہے، کوئی سننے کا موڈ نہیں ہے. محمد جانے دو، جو کچھ کہنا کسی اور موقع پہ کہنا، اب تو صرف نیند آ رہی ہے، سونے کا دل چاہ رہا ہے، ہمیں جانے دو. ایک کافر اٹھتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. رسول اللہ بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے دعوت رکھی تھی وہ مقصد فوت ہو گیا ہے، وہ مقصد حل نہیں ہو سکا. مایوس ہو گئے، گھر آئے، اپنے گھر میں کمرے میں داخل ہوئے. حجرہ اقدس میں حضرت ختیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، کیا ہوا اب مایوس ہے؟ کہا ختیجہ آج ایک دعوت کی اونٹ ذبح کیا، مگر اہل کفار نے، اہل مشرکین نے کھایا پیا چلے گئے، میری بات ہی نہیں سنی. کہا آپ غم مت کیجئے، میرا مال حاضر ہے، آپ کل ایک اور اونٹ ذبح کیجئے اور دعوت کیجئے، کل یہ ضرور آپ کی بات سنیں گے. پھر حضرت علی کو بلایا، کہا علی جاؤ کل اور پھر دعوت دے آنا. دوسرے دن حضرت علی جاتے ہیں، اور حضرت علی کی ساخت کیا ہے؟ ساخت مطلب جسم کی بناوٹ، اور جو مورخین نے بیان کیا، جس وقت یہ آپ جاتے تھے، جس وقت بچے تھے، رسول اللہ کی پرورش میں تھے، پتلے پتلے پیر تھے ان کے. میں نے جیسے کہا کہ پیدا بھی ہوئے تھے اور بڑے کمزور تھے، پتلی پتلی ٹانگیں، پتلے پتلے ہاتھ، ایک دبلا پتلا جیسے بچہ ہوتا ہے اس کا تصور کر رہے ہیں آپ، بالکل سیدھے سادے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جو نہ شرارت کرتا ہے، بالکل خاموش مزاج. یہ حضرت علی کی صفت تھی بچپنے میں، جس کو دیکھ کر لوگ کہے کہ کتنا کمزور بچہ ہے، کتنا بھوندو بچہ ہے، بھوندو بولتے ہیں ہمارے یہاں، کتنا بھوندو ہے یار. یہ صفت تھی حضرت علی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. حضرت علی گئے، پھر آواز دی، اے چچا ابو لہب، آج پھر دعوت ہے آپ کی. ابو جہل تیری بھی دعوت ہے، ادبا آؤ دعوت ہے، سب کو دعوت دی. پھر ایک اونٹ ذبح ہوا. پھر زید ابن حارث جو غلام رسول اللہ کے، انہوں نے کھانا تیار کیا، کباب بنائے، گوشت وغیرہ تلا گیا، کھانے تیار کیے گئے. پھر دسترخوان سجا، پھر بچھایا گیا، پھر دسترخوان پہ کھانے چن دیے گئے. پھر یہ آئے، کہا محمد کیا بات ہے، بار بار دعوت کرتے ہو؟ کہا ایک عظیم مقصد ہے جس کے تحت میں نے تمہیں بلایا ہے، ایک عظیم مقصد ہے جس کی تکمیل کرنا ہے. پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میں کچھ عرض کروں. کھانے لگے، پھر شکم سیر ہو کے کھایا. اب کھا کے جب ہاتھ دھو چکے، ہاتھ پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ پھر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اہل قریش، اے اہل خاندان، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سنو میری بات. تو پھر انہوں نے کہا محمد آج بھی بڑی اچھی دعوت رہی، آج بھی ہمارا کچھ سننے اور سنانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اجازت دو کہ ہم اپنے گھر جائیں. اٹھے اور پھر ایک کے بعد ایک کھانوں کی تعریف کرتا ہوا چلتا گیا. رسول اللہ اس بار پھر حسرت سے دیکھ رہے ہیں. سرکار پھر مایوسی کے عالم میں اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں. جناب ختیجہ پھر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، کیا اس بار بھی انہوں نے آپ کے کلام کو نہیں سنا؟ فرمایا نہیں، آج بھی کھا پی کے کھسک گئے. آپ فرماتی ہے کہ غم نہ کیجئے، عرض کرتی ہے غم نہ کیجئے، کل پھر ان کی دعوت کیجئے، اور جب تک نہ سنے دعوت کرتے رہیے، آخر دیکھیے کب تک کھاتے اور کب نہیں سنتے ہیں، کھلاتے رہیے. پھر اونٹ ذبح ہوا، تیسری بار دعوت ہو رہی ہے. رسول اللہ پھر حضرت علی کو دعوت کے لیے بھیجتے ہیں. علی پھر جاتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت دے کے سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر کھانے چن دیے گئے، پھر سب نے کھایا. اب اس بار پھر اٹھ کر جانا چاہتے ہی تھے کہ رسول اللہ نے ابو لہب کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا چچا ابو لہب بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سن لو آج. تو ابو جہل بھی کہتا ہے بھائی ابو لہب آج سن ہی لو، آخر کیا بات ہے، محمد روز دعوت کرتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ تو بہت بے غیرتی ہے کہ ہم کھاتے اور کھسک جاتے اور سنتے ہی نہیں ہیں، آج کم سے کم سن ہی لیتے ہیں محمد کہنا کیا چاہتا ہے. کہو بھتیجے کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات کہنی ہے، سو کہو آج ہم سنیں گے تمہاری بات. اور رسول اللہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ارشاد فرمایا لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو. دیکھیں رسول اللہ کا طریقہ تبلیغ، لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو. کہا محمد ہم نے تم کو بچپن سے لے کر جوانی تک جیسا پایا، قسم خدا کی پورے عرب میں تم سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا. محمد تم سے زیادہ شرم و حیا والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ امانت دار ہم نے کسی کو نہیں پایا.
تم سے زیادہ امین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ شریف ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ باغیرت ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ قریش رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، رسول اللہ سنتے رہے، کہا کہ سنو، جب تم گواہی دیتے ہو کہ میں سچا ہوں، امین ہوں، صادق ہوں، شریف النفس ہے، میری فطرت، میری صفت اچھی ہے، تم یہ جب گواہی دیتے ہو، تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اور وہ لشکر ہتھیاروں سے، اسلحہ سے لیس ہے، اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، عنقریب وہ لشکر آئیں گا اور تم پر حملہ کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گا، کیا تم میری اس بات کی صداقت پہ یقین کرو گے؟ اس بات کو سچا جانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم یقین کر لیں گے، ہم ہتھیار لے کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائیں گے، اس لیے کہ اے محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر تم اس بار یہ کہتے ہو تو تم سچ کہہ رہے ہوں گے، تم جھوٹے نہیں ہو تو تم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو کہا اہل قریش سنو، قسم وحدہ لا شریک کی، تم جب کہتے ہو کہ میں سچ کہتا ہوں تو میں اس سے بڑی سچی بات لایا ہوں، میں نے ایک مثال اور تمثیل بیان کی ہے کہ لشکر اس پہاڑ کے پیچھے ہے، در حقیقت کوئی لشکر نہیں ہے، میں نے صرف اپنی صداقت پر تمہاری گواہیاں لینے کے لیے، تمہاری گواہی اور شہادت کے لیے میں نے ایک مثال پیش کی ہے، اور جب تم شہادت دے چکے، گواہی دے چکے کہ میں سچا ہوں، تو سنو اس سے بڑھ کر سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ قولوا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم سب مل کر گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ بس جیسی نبی نے یہ کہا، سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا، کہا محمد اس مسخری بات کے لیے بلایا ہے، محمد یہ عجیب و غریب بات سنانے کے لیے بلایا ہے، اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تجھ سے بڑا جھوٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، محمد میں تو تجھے سچا جانتا تھا، اتنی بڑی جھوٹی بات، ہم تیرے ایک خدا جو دکھتا نہیں ہے، تیرے ایک خدا اندیکھے خدا کو مان لے، اور جو 365 معبود جو ہم نے اپنے خانہ کعبہ میں سجا رکھے ان کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دے اور بن دیکھے خدا کو مانے، اے محمد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، محمد تو نے بہت بڑی بہتان بانا ہے، بہت بڑی جھوٹی بات کہی ہے۔ یہ کہہ کے ابو لہب اٹھتا ہے جانے لگتا ہے، ابو جہل بھی ہنستے ہوئے اٹھ کے جانے لگتا ہے، عتبہ بھی اٹھتا ہے جانے لگتا ہے، شیبہ بھی اٹھتا ہے جانے لگتا ہے، ولید بن مغیرہ بھی اٹھتا ہے جانے لگتا ہے، ایک ایک کفار اٹھتا ہے جا رہا ہے، رسول اللہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے روکتے ہیں، ارے رکو اے عتبہ سن، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لائے ہدایت پر رہیں گا، جنت تیرے لیے ہے، نعمت تیرے لیے ہے، شیبہ سن مجھے رسول جان، میرا کلمہ پڑھ، جنت تیرے لیے ہے، انعام تیرے لیے ہے، راحتیں تیرے لیے ہے، سکون تیرے لیے ہے، مگر کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ رو رہے ہیں کہ جب یہ میرے گھر والے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے قبیلے والے، یہ میرے خاندان والے، جب یہ مجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر جب میں یہ پیغام باہر سناؤں گا تو کون میری تصدیق کرے گا، کون میرا اقرار کرے گا، کون مجھے رسول جانے گا؟ جب گھر والے ٹھکرا رہے ہیں تو باہر والے تو بہت ظلم و ستم کریں گے۔ رسول اللہ بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور روتے فرماتے کیا اس پوری جماعت قریش میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے رسول جانے؟ کیا کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے؟ کیا کوئی نہیں جو رسالت کا اس بار اٹھانے میں میرا معاون و مددگار بنے؟ کیا کوئی نہیں جو میرے اس رسالت کے پیغام میں میرا معاون و مددگار بنے؟ جب رسول نے صدائے لگائی تو کون اٹھتا ہے؟ وہ 7 سال کا بچہ علی اٹھتا ہے، پیر کانپتے ہوئے پیروں سے اٹھتا ہے، کانپتے ہوئے لپاتے ہوئے پیروں سے اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگرچہ آپ کے چچاؤں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے اور آپ کا پیغام ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر اللہ کے رسول میرے پیروں میں قوت نہیں ہے، میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں صلاحیتیں نہیں ہیں کہ میں آپ سے دفاع کروں شر کا، مگر اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر ڈھال بناتا ہوں، اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے رسول میں تیار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ جب یہ علی نے کہا اور یہ جملے کہے، رسول اللہ کو تسکین ہوتی ہے، سرکار نے علی کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، کہا رب کائنات یہ میرا بھائی علی ہے جو میرا معاون و مددگار ہے، اس تبلیغ کے کام میں، اس مشن کے اندر یہ میرا مددگار ہے، اس پیغام کے عام کرنے میں میرا مددگار ہے، رب قدیر میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کے پیروں میں قوت عطا فرما، اس کے بازوں میں طاقت عطا فرما، اس کے دلوں میں جو ہے دشمن کی ہیبت بٹھا دے، دشمن کی ہیبت دشمن کے دلوں میں اس کی ہیبت کو ڈال دے، پروردگار میں تیرا رسول تیری بارگاہ میں
عرض کرتا ہوں. اور اس کے بعد اٹھا کے فرمایا پروردگار اس کو رسول نے اٹھایا ہے اور پروردگار میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آج تیرا رسول اسے اٹھا رہا ہے اور اس کو قیامت تک کوئی گرا نہ سکے. بس نبی نے دعا کی اور دعا کا اثر ہوا. وہ علی جو دبلا پتلا نظر آتا تھا, وہ علی جو کمزور و ناتوا نظر آتا تھا, اب عالم یہ ہے کہ جس کو رسول نے اٹھایا پھر اس کو کسی نے کبھی گرا نہ سکا. اور پھر وہ علی بنا کہ تبلیغ میں علی معاون و مددگار, رسالت کا پیغام پہنچانے میں علی معاون و مددگار. کون سا مرحلہ ہے جہاں علی رسول کے ساتھ نہیں ہے؟ اور جب علی رسول کے ساتھ ہم قدم چلنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بشارت دی, علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو تبلیغ کے کام میں موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی. موسیٰ جب مبعوث کیے گئے بنی اسرائیل کی طرف تو ہارون ان کے معاون و مددگار تھے. اے علی تم بھی میرے مددگار ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کا معاون و مددگار ہارون تھا. جیسے ہارون کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ ملحق کر دیا تھا ویسے تمہیں میرے ساتھ جوڑ دیا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صرف نبوت نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. رسول اللہ نے پھر ایسا اٹھایا کہ اب یہاں سے آپ علی کا کردار, علی کی سیرت, علی کی جابازی, علی کے کارنامے دیکھتے جائیے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ علی کسی کے مقابلے میں گئے ہو اور پسپا ہو کر آئے ہو. مورخین اور محدثین نے یہاں تک لکھا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہے اور جتنی جنگوں میں حضرت مولا کائنات شریک رہے ہیں آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی کے مقابلے میں کوئی آیا اور پھر زندہ واپس گیا ہو. اور دوسری بات جو بڑی خاص لکھی ہے محدثین نے اور مورخین نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے روئے زمین پر ایک سے ایک بہادر گزرے, ایک سے ایک جاباز گزرے, مگر حضرت علی کی شان یہ ہے کہ جب اپنے دشمن کو کبھی بھی مارا ہے تو صرف ایک ہی وار کیا اور دوسرے وار کی ضرورت نہیں پڑی ہے. یہ علی کی شان تھی. پوری زندگی حضرت مولا کائنات رسول اللہ کا ساتھ دیتے رہے. ہر تکلیف میں رسول کے ساتھ ہے مولا کائنات, یہاں تک کہ ہجرت ہوتی ہے. اور جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی نے, آپ کو معلوم ہے واقعہ, اپنے بستر پہ علی کو لٹایا. بستر پر لٹانا کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے. یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں, رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, ابو بکر کو ساتھ لیا. اور ایسا موقع جب بڑا نازک ہوتا ہے تو انسان انہی پر اعتماد کرتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. یہاں سے مجاز ملا کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق اور حضرت علی تھے. ایک کو ساتھ میں لیا اور دوسرے سے کہا علی ہمارے بستر پر تم آرام کرو گے, تاکہ کفار اس مغالطے میں رہے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں. اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے غور کیا کہ اور بھی جاباز صحابے تھے. اگر رسول اللہ علی کی جگہ اور کسی کو سلا دیتے تو کوئی صحابی انکار نہیں کرتا. اگر حضرت عمر سے کہتے عمر تم سو جاؤ تو عمر بھی سو جاتے. بلکہ حضرت عمر کی تو ہجرت کا یہ حال ہے, ان کی ڈیرنگ کا یہ حال ہے, ان کی جابازی کا یہ حال ہے کہ جتنے لوگوں نے ہجرت کی سب نے چھپ کر گئے مدینے کی طرف. مگر عمر جب ہجرت کرنے گئے تو کیا کیا؟ چھپ کر نہیں گئے, خانے کعبہ میں گئے. پہلے طواف کیا کعبے کا, تلوار میان سے نکالی, اونٹ اور گھوڑے کعبے کے باہر بندھے ہوئے, اور اس کے بعد اعلان کرتے لوگوں جو جانتا ہے جانتا ہے, نہیں جانتا ہے جان لے, میں عمر ابن خطاب ہوں اور میں مدینے ہجرت کر رہا ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر گیا, ڈر کر گیا, بھاگ گیا. میں ڈنکے کی چوٹ پر تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہا ہوں. جس کو اپنے بچے یتیم کرنا ہو اور عورتوں کو بیوہ کرنا ہو, عمر سے دو ہاتھ ہو جائے. یہ تو شان تھی حضرت عمر کی, اس ڈیرنگ کے ساتھ, اس جابازی کے ساتھ, اس بہادری کے ساتھ ہجرت کی عمر نے. کیا عمر اس منصب کے لیے نہیں تھے کہ عمر تم میرے بستر پہ سو جاؤ؟ عثمان غنی بھی تھے, مگر علی کا انتخاب کیوں؟ علی سے جو نسبت تھی وہ ان صحابہ سے نہیں تھی, کیونکہ علی بھائی تھے. دو باتیں تھی رسول کے پیش نظر. دیکھیں رسول اللہ کا انصاف, وہاں اندیشہ اور خطرہ تھا کہ رسول سمجھ کر شہید نہ کر دیا جائے. اگر رسول اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور کو لٹاتے تو تاریخ کہتی کہ جب جان پر بنائی تو رسول نے دوسروں کو سامنے کیا ہے, اپنے خاندان والوں کو چھپایا ہے.
اپنے خاندان والوں کو پیچھے کیا ہے۔ رسول نے کہا یہ سند نہیں بننے دوں گا کہ اسلام پہ جب امن ہو تو اپنے لوگوں کو نوازوں اور خطرہ ہو تو اپنے ساتھیوں کو آگے کروں۔ نہیں، اسلام پر جب جب حرف آئیں گا، اسلام جب جب تکلیف میں آئیں گا، خاندان والوں کو میں پہلے آگے کروں گا۔ اگر میری جان پر آئیں گی تو علی آگے آئیں گا، اور اسلام کی جان پر بنائیں گی تو حسین آگے آئیں گا، خاندان والے آگے آئیں گے۔ یہ نہیں ہے آج کے مولویوں کی طرح، معذرت سے کہوں گا، اپنے بچوں کو اندر قوم کو آؤ لڑو مرو کٹو مر جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ہاں کوئی معاملے حل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے کچھ حضرات، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، قوم کی قربانی کا تو بہت جذبہ ہے، خود کی قربانی کا کچھ جذبہ نہیں، سب سے پہلے وہی بھاگتے ہیں۔ تو جب اتنی صلاحیت کسی میں نہ ہو تو میں کہوں گا کہ آپ سامنے بھی مت آئیے۔ پھر رسول اللہ نے یہ مثال دی، ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ رسول نے کہا تھا علی سو جاؤ، بستر پہ لیٹو، تاکہ دشمن یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پورے صحابہ میں ہم شبیہ رسول کوئی تھا تو وہ علی تھے، اور کفار یہی سمجھتے رہے کہ یہ علی نہیں سو رہے ہیں بلکہ نبی سو رہے ہیں۔ اور بڑا تعلق ہے نبی علی، دیکھیں کتنے ہم وزن الفاظ ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، علی تو وہ ہے کہ جس کو بگاڑو تو بھی فضیلت بنتی ہے، تاریخ نے بگاڑنا چاہا تو بھی فضیلت نکلی۔ چلیے کسی کا نام بگاڑیے، کسی کے آپ کو تذلیل کرنا ہے، توہین کرنا ہے، کوئی میری توہین کرنا چاہتا ہے تو کیسا کرے گا؟ ارے وہ آیا تھا نا ناگپور سے فاروق واروق، کیا کہا؟ فاروق کو واروق کر دیا اس نے۔ یہ ہمارے انیس بھائی بیٹے، انیس ونیس، نام بگڑ رہا ہے نا، ذاکر واکر، شاکر واکر، کلیم ولیم، مگر ذرا علی کو بگاڑیے، بلا بگاڑیے علی ولی۔ ارے جس کو بگاڑو تو ولی بنتا ہے، بگاڑا تو ولی ہے، اور جب نہیں بگاڑا تو کیا ہے؟ تو ہم شبیہ نبی ہے۔ بگاڑا تو ولی ہے اور نہ بگاڑا تو ہم شبیہ نبی ہے، مظہر ذات رسول ہے۔ کہا کہ تم لیٹو، اور کفار سمجھتے رہے کہ علی لیٹے ہوئے، رسول لیٹے ہوئے، نبی لیٹے ہوئے۔ سرکار تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا رسول نے، علی میں تو جا رہا ہوں مدینے کی طرف، 2 دن یا 3 دن کے بعد تم مجھ سے کوبہ میں ملنا، مقام کوبہ پہ ملاقات ہوں گی، 3 دن کے بعد مجھ سے کوبہ میں ملنا۔ یا رسول اللہ ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اے علی دیکھو، یہ کفار ضرور ہے مگر مجھے امین جانتے ہیں، یہ مشرک ضرور ہے لیکن مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا۔ میں یہاں ایک مجاز دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، آج بڑا قوم کا مجاز غلط ہوتا جا رہا ہے، صاحب کافر کا مال ہے دبا لو کھا لو، کچھ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے ہمارے مسلم کا۔ مگر نبی نے بتایا مال کافر کا کیوں نہ ہو، امانت میں خیانت جائز نہیں۔ مال تو مشرکین کا تھا نا، اور کن مشرکین کا تھا؟ جو نبی کے دشمن تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، مگر نبی نے ان کی امانتوں کو بھی لوٹانے کا حکم دیا، کہا یہ امانتیں لوٹا دینا۔ اور علی 3 دن کے بعد کوبہ میں مجھ سے ملنا۔ مولا کائنات فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جب بھی سویا ہوں موت کے کھٹکے رہے ہیں کہ ملک الموت نہ آ جائے، میری زندگی ختم نہ ہو جائے، مگر وہ 3 دن ایسے تھے کہ میں بے فکری کی نیند سویا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کوبہ میں ملنا، گویا 3 دن نبی نے میری زندگی کی ضمانت لے لی ہے، نبی میری زندگی کا ضامن بن گئے ہیں۔ یہ ہے عقیدے صحابہ کے۔ حضرت علی نے امانتیں دی، 3 دن کے بعد آئے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتا رہا ہوں، جب علی بستر رسول پر لیٹے ہوئے تو پروردگار عالم نے جبریل کو آواز دی، کہا جبریل دیکھ رہے ہو یہ علی ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہوا ہے، اسرافیل دیکھ رہے ہو یہ علی ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہے، رب کائنات دیکھ رہے ہیں۔ کہا اسرافیل ایسے کرو کہ تمہیں جو زندگی میں نے دی ہے اس میں سے کچھ زندگی اپنے بھائی جبریل کو دے دو۔ اسرافیل خاموش۔ جبریل سے کہا جبریل اسرافیل تمہارا بھائی ہے، تم بھائی کہتے ہو، بھائی مانتے ہو؟ رب کائنات اسرافیل کو میں بڑی محبت کرتا ہوں، جبریل اپنی زندگی کی کچھ عمر جتنی میں نے لکھی ہے اس کا کچھ حصہ اپنے بھائی اسرافیل کو دے دو۔ جبریل بھی خاموش۔
کہا تم ایک دوسرے سے محبت تو ضرور کرتے ہو مگر اپنی عمر دینے کے لیے تیار نہیں، مگر ایک علی ہے جو پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہے. یہ ہے میرے نبی کا بھائی، جاؤ اور اس کی حفاظت کرو. جبریل اور اسرافیل زمین پر اترتے ہیں اور علی کی حفاظت فرما رہے ہیں. اب جب ابو جہل آیا، بہت دیر ہو گئی، نبی نکلے نہیں. جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، یہ حجرے میں داخل ہوئے کہ رسول پر حملہ کرے. چادر الٹائی تو مسکراتے ہوئے علی تھے. کہا نبی کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ دیکھیں کیا جملہ کہا. یہ احتیاط بھی دیکھیں آپ. ہم ہوتے تو کہتے چل معلوم نہیں ہوتا تو یہ بھی جھوٹ. کہتے مدینے کی طرف چلے گئے، ہجرت کر گئے تو رسول اللہ کی خیانت ہو جاتی. سرکار نے ایک راز دارانہ طور پر آپ کو لٹایا اور خاموشی سے چلے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راز رہے کہ میں گیا کہاں ہوں تو یہ راز ظاہر ہو جاتا. مگر علی نے جواب کیا دیا؟ کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے تمہارے نبی؟ تو علی نے کہا وہیں ہے نبی جہاں ان کا پروردگار ان کو لے گیا. جہاں رب نے چاہا جہاں لے گیا وہیں ہے وہ. بہرحال یہ 3 دن کے بعد ملے، مدینے میں آئے. اور مدینے میں ہجرت آنے کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوتی ہے. جب ہجرت کر گئے تو وہاں طاقت بنی اور مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو ہجرت کر کے نکل جانے میں بھی کامیاب ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے. حملہ کرو. جنگ کی سازشیں ہوئی، ماحول ایسا کریٹ کیا گیا کہ محمد باہر نکلے، جنگ ہو. 2 ہجری میں جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر. اور جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ اکرام کو رسول اللہ لے کے میدان بدر میں آتے ہیں، اور دوسری طرف 1100 مشرکین ہیں. 1100 کے مقابلہ 313 کا ہو رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس نہ ٹھیک سے ہتھیار ہے، نہ تلواریں ہیں، بعض کے بعد اونٹ کی ہڈیاں ہیں، بعض کے بعد گھوڑے بھی نہیں ہیں. ایک گھوڑے پہ 2 سوار ہیں، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہیں. یہ بے بسی کا عالم ہے. میدان عمل میں آئے، جنگ شروع ہوئی. ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید نکلتا ہے. یہ عرب کے تینوں بڑے جانباز بہادر. ولید شیبہ کا بیٹا تھا، عتبہ کا بیٹا تھا. اور اس کا حال یہ تھا کہ یہ عرب میں بڑا بہادر مانا جاتا تھا. جس جنگ میں ولید شریک ہوا کبھی شکست نہیں کھایا تھا اس نے. اہل عرب کو اس پہ بڑا فخر تھا. تینوں باہر نکلے، کہا محمد ہمارے جوڑ کے، ہمارے توڑ کے بھیجو. اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کو بھیجا. ایک حضرت عبیدہ، دوسرے اپنے چچا حضرت حمزہ، اور تیسرے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو. حضرت علی کا ولید سے مقابلہ ہوا، تلواریں چلی، ایک وار بلند ہوا، ولید کی گردن گیند کی طرح اچھل کے گرتی ہوئی نظر آئی. ولید مارا گیا. جیسی ولید مرا، کفار و مشرکین میں بدحواسی چھا گئی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین پر ایک ایسی خوف طاری ہوا کہ 313 جو معمولی تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان فتح سے نوازا. عظیم فتح ہوئے. مورخین لکھتے ہیں، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جتنے کفار و مشرکین مرے تھے اس میں نصف آدھے حضرت علی نے قتل کیے تھے اور باقی آدھے دوسرے صحابہ نے مارے تھے. یہ جابازی کا عالم تھا. جنگ احد ہوتی ہے، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. مشرکین نے کہا بدلہ لیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کا. 3 ہجری کو بڑی طاقت کے ساتھ مشرکان مکہ میدان احد میں جمع ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے ساتھ میدان احد میں تشریف لائے. دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں. جنگ شروع ہوتی ہے. آپ نے جنگ احد کے کچھ حالات تو سنے ہوں گے علماء کی زبانی. ایک ٹیلا تھا جہاں پہ اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کو نافذ کیا، کہا یہاں سے ہٹنا مت. جنگ احد کچھ ہی دیر بعد میں فتح میں تبدیل ہوئی. ایک عظیم شان اللہ نے فتح دی. بیت المال کے چکر میں لوگ مال غنیمت کے چکر میں، بیت المال نہیں، مال غنیمت لوٹنے لگے. مال لوٹ رہے ہیں، لے رہے ہیں، کفاروں سے چھین رہے ہیں اور مشرکین بھاگ رہے ہیں. وہ ٹیلا جو اس جگہ نافذ تھا، وہ گروہ جو ٹیلے پہ نافذ تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو اب جیت گئے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت میں شریک ہو جائیں. انہوں نے اس ٹیلے کو چھوڑا اور
لوٹنے والوں میں شامل ہو گئے. خالد بھی ابن ولید جو اس وقت کافر تھے, کفر کی حالت میں تھے, اسی سمت سے حملہ کیا. جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب حالت یہ ہوئی بدحواسی, جس کو جہاں منہ مل رہا ہے وہ اس طرف بھاگ رہا ہے. ایک بھگدڑ مچ گئی صحابہ کرام میں, افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے, سرکار کی شہادت ہو گئی. اب شہادت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام میں ایسا خوف طاری ہوا کہ جس کو جہاں سمت ملتی ہے بھاگتا ہے, بھاگ رہے ہیں. صرف چند صحابہ تھے جو رسول اللہ کے ارد گرد تھے, اور ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے. ایک اس میں چھوٹا بچہ تھا, کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. ان کا نام آلہ ہے. تاریخ میں اس بچے کا بڑا عجیب ذکر آیا ہے. یہ ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہا ہے. اور حضرت علی کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ سے بہت دور ہے. اور یہ کچھ صحابہ وہ ہیں, حضرت عمر ہے, ابو بکر ہے, حضرت آلہ ہے, اور سعد بن ابی وقاص ہے, جو رسول اللہ کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں اور دشمنوں پہ تیر مسلسل برسا رہے ہیں کہ سرکار کی طرف یہ نہ آئے. حضرت علی بہت دور ہے. افواہ آئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. بس علی کے کان میں جملے آنا تھا کہ رسول شہید ہو گئے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں زمین پر گر پڑا, اور گرنے کے بعد میں نے سر زمین پہ رکھا اور رونا شروع کیا. تبھی میرے ضمیر نے آواز دی, علی جب رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہی تو تجھے کیا حق ہے کہ تو اپنی زندگی کو یہاں پر زندہ رکھے, اپنے آپ کو زندہ رکھے. تجھے چاہیے کہ تو بھی لڑتا ہوا شہید ہو جائے اور رسول اللہ سے جا کر مل جائے. بس ایک خیال آیا, ایک طاقت کے ساتھ علی اٹھے, اور اٹھنے کے بعد دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جس سمت جاتے ہیں بس دشمن کو کاٹنا شروع کیا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں کاٹتا رہا, مجھے نہیں معلوم میں نے کتنے دشمنوں کو قتل کیا. اتنا قتل کیا, اتنا کاٹا, اتنا قتل کیا کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے, تھک گئے. میں لڑکھڑانے لگا, گشی تاری ہوئی. قریب تھا کہ میں زمین پر گرتا اور کوئی دشمن مجھے قتل کرتا. تبھی میں نے گھوڑ سوار کو دیکھا, نورانی چہرہ ہے, سفید زلفیں ہیں, نور اس کے جسم سے اور اس کے چہرے اقدس سے ظاہر ہوتا ہے. سفید گھوڑے پر سوار ہے, اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے گھوڑ سوار. اور آنے کے بعد گھوڑے سے فوراً تیزی سے اٹھا. اس نے مجھے سہارا دیا, حضرت علی کہتے ہیں, اور سہارا دے کے کہا, علی لڑو, اللہ اور اس کا رسول تم سے خوش ہے. بس اس کا سہارا دینا تھا کہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اندر ایک نئی قوت پیدا کی اور پیدا محسوس کی, اور ایک نئی قوت کا احساس ہوا مجھے, اور اس قوت کے ساتھ میں نے پھر حملہ کرنا شروع کیا. پھر کاٹتے رہے. فرماتے پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں پھر تھک گیا. پھر قریب تھا کہ میں گروں اور گشی آئے مجھ پر. پھر میں نے اسی گھوڑ سوار کو دیکھا, پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا, اس نے پھر مجھے سہارا دیا, اور پھر یہی جملے کہے, علی لڑو, اللہ اور اس کا رسول تم سے خوش ہے, لڑو, دشمنوں کو قتل کرو. مولا کائنات فرماتے پھر میں نے دشمنوں کو مارنا شروع کیا. دوسری بار بھی وہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر میں لڑتے لڑتے تھک گیا, قریب تھا کہ پھر میں زمین پر گر پڑوں. پھر تیسری بار وہ شخص آتا ہے, پھر مجھے سہارا دیتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, اور اٹھانے کے بعد فرماتا ہے, اے علی لڑو, اللہ رسول تم سے راضی ہے. یہی جملے کا ہے. پھر میں نے لڑنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے دشمنوں کو کاٹے 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 لڑتے لڑتے یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کو پا لیا. جب میں نے سرکار کو دیکھا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ رسول اللہ تو حیات ہیں. میں نے خوشی میں نعرہ بلند کیا, سرکار کے قدموں میں گیا, اپنی تلوار کو رسول اللہ کے قدم نازمین میں رکھ دی. کہا یا رسول اللہ یہ وہ تلوار ہے جس نے آپ کے بے شمار دشمنوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبی اس تلوار کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے, اور علی کے بھی حق میں دعا کیجئے. اللہ کے رسول مسکراتے, اے علی اللہ اور اس کا رسول تم سے خوب راضی ہوا. جانتے ہو وہ سہارا دینے والا کون تھا, جانتے ہو جو تمہیں بار بار اٹھا رہا تھا وہ کون تھا. اللہ کے رسول جب یہ فرماتے ہیں تو علی عرض کرتے ہیں واللہ عالم ثم رسول عالم, اللہ رسول اس کو بہتر جاننے والے. فرمایا وہ جبریل تھا جو تمہیں سہارا دے کے اٹھا رہا تھا, وہ جبریل تھا جو تمہیں سہارا دے رہا تھا. یہاں تک کہ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دروغہ رضوان کو حکم دیا جاتا ہے ایک ندا کر, اعلان کر. اس نے آسمان سے پکارا اور وہ ندا پورے اہل عہد نے سنی کہ رضوان جو دروغہ جنت ہے وہ کہہ رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کوئی نہیں ہے علی کے سوا بہادر اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. جب یہ ندا آتی ہے اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ علی زندہ ہے, ان کے حواس بدحواس ہو گئے. رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کو بلایا, عباس قریب آؤ.
آواز دو، مسلمانوں کو پکارو۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ایمان لا چکے تھے، ان کا عالم کیا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ان کو ایک کرامت عطا ہوئی تھی، یہ ایک شرف عطا ہوا تھا۔ حضرت عباس ایک ٹیلے پر آئے اور جب انہوں نے آواز دی تو مورخین لکھتے ہیں 7 میل دور تک ان کی آواز گئی، یہ ان کی آواز کا عالم تھا۔ 7 میل دور تک آواز جاتی ہے، پکارتے ہیں لوگوں رسول اللہ کی طرف آؤ، الحمدللہ تمہارا رسول با حیات ہے، رسول زندہ ہے، رسول موجود ہے، اپنے رسول کی طرف لوٹو۔ اب سارے مسلمان پلٹ پلٹ کر آواز سن کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب یکجا ہو کر حملہ کیا تو جو جنگ شکست میں ہو گئی تھی وہ پھر فتح یاب ہو گئی، فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ احد میں جتنے دشمنوں کو قتل کیا تھا نصف حضرت علی نے کیا تھا اور باقی آدھے دوسرے لوگوں نے کیے تھے، سب نے مل کے۔ وہی وہ جنگ احد کا موقع ہے جہاں رسول اللہ حضرت علی کو ایک بشارت عطا فرماتے ہیں، فرماتے انہو منی وانا من، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 5 کے اندر، صفحہ نمبر 632 ہے، اور اس کا حدیث نمبر 3712۔ اس کو مشکات نے بھی روایت کیا صفحہ نمبر 564 پر، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں بھی اس کو روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا۔ فرمایا انہو منی وانا منہ، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جنگ احد میں حضرت علی کا کارنامہ، علی کو ایسا اٹھایا رسول نے کہ کوئی پھر علی کو بٹھا نہ سکا۔ جنگ خندق کا موقع، جنگ خندق کیا تھی؟ جنگ خندق یہ تھی کہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ سے، مسلمانوں سے معاہدہ یہ تھا کہ مشرکین کا ہم ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہم آپ سے لڑیں گے، مگر جنگ احد میں انہوں نے خیانت کی اور مشرکین کا ساتھ دیا۔ جب ساتھ دیا تو اللہ کے رسول نے حکم صادر کیا کہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے، معاہدے کو توڑا ہے، لہذا وہ خیبر کی بات ہے، میں معافی چاہوں گا، خیبر کی اس کے بعد جنگ ہوئی، جو غزوہ خندق جو میں بتا رہا ہوں۔ مشرکین نے جنگ احد کے بعد یہ کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو محمد ہمارے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، جس طرح ہمیں محمد سے خطرہ ہے تمہیں بھی، تمہارے مذہب کو اور تمہیں بھی خطرہ ہے، تو کیوں نہیں ہم سب مل کر محمد کو ختم کر دیتے۔ معاہدہ ہوا، عیسائیوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، یہودیوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تینوں لوگوں نے مل کر مدینے کی طرف کوچ کیا۔ خبر آتی ہے کہ دشمن 3 گنا بڑھ کر 3 گنا تعداد میں مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں کہ مقابلہ کیا جا سکے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، ایک میٹنگ بلوائی، فرمایا کہ جنگ کی تدبیریں کیا ہونی چاہیے۔ تو سلمان فارسی ایک بڑے ضعیف العمر صحابی تھے، محب اہل بیت تھے، اور رسول اللہ کے خادم بھی تھے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی خدمتیں کیا کرتے تھے، سامان لا دینا، سودا لا دینا، امام حسن حسین کو گود لے جا کے بازار لے جانا، کھلانا پلانا، یہ سلمان فارسی کے ذمہ تھا۔ ضعیف العمر تھے، اور ان کے بارے میں ہسٹری میں بڑا عجیب ملتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب ایمان لائے 300 سال عمر تھی ان کی، یہاں تک لکھا گیا، بڑے طویل عمر تھے۔ پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، ہر زمانے میں یہ حق کی تلاش میں جستجو کرتے رہتے تھے۔ اور سلمان فارسی کا میں پھر ایک کردار بتاؤں گا۔ سلمان فارسی رسول اللہ کے اصحاب میں واحد وہ صحابی ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر اپنے مقام پر آئیں گا۔ سلمان فارسی وہ واحد صحابی ہے، جبکہ مجوسی تھے خاندان کے اعتبار سے، لیکن رسول اللہ کی محبت یہ کہ اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ سلمان فارسی مشورہ دیتے، یا رسول اللہ جب میں ایران میں تھا تو ایران میں نے دیکھا جنگ لڑنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن زیادہ ہوتا ہے تو شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں۔ خندق یعنی پورے شہر کے ارد گرد پورا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، اس میں یا تو پانی بھر دیا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ دشمن اس کو گڑھے کو پار کر کے ادھر نہ آ سکے، یعنی پوری باؤنڈریز میں پورا گڑھا کھود دیتے ہیں، نالی بنا دیتے کافی چوڑی، خندق کھودی جائے۔ رسول اللہ نے مشورے کو پسند کیا، خندق کھودنے کا حکم دیا، پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔
اور خندق کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جس کا بھی میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے. اسی میں حضرت جابر کی دعوت ہے, حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ فرمانا ہے, بہت سے معجزے ظاہر ہوئے, لیکن موضوع ابھی وہ ہے نہیں. خندق کھد گئی اور دشمن آیا, اب چاروں طرف سے مدینے کو اس نے گھیر دیا, اب درمیان میں خندق ہے, مگر معاملہ یہ ہے کہ دشمن مدینے میں آ نہیں سکتا کیونکہ خندق بیچ میں حائل ہے, اور خندقوں میں آگ لگا دی گئی ہے, آگ روشن ہے, لکڑیاں جل رہی ہے, آگ کو پار کرنا آسان نہیں, اور پھر آگ ہی نہیں بلکہ خندق کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر گھوڑے سے چھلانگ بھی لگائے تو سیدھا آگ کے خندق میں گڑھے میں جا کے گر جائے گا. ادھر سے یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام عمر ابن عبد اود ہے وہ نکلتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے, اور نکلنے کے بعد آواز لکھتا ہے حل من مبازر, کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. اور یہ اتنا لئیم شئیم تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ گھوڑے پہ بیٹھتا تو اس کے پیر زمین پہ رگڑتے ہوئے چلتے تھے, یہ اتنا اونچا پورا. اور کہا جاتا تھا 1000 سواروں پر جو ہے یہ غالب آتا ہے, 1000 پر بھاری ہے, 1000 کی فوج اگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو سب کو مار ڈالے, اتنا بہادر تھا. اور اس کو بڑا فخر تھا یہودیوں کو اس کے اوپر کہ جس بھی جنگ میں گیا تھا کبھی شکست نہیں کھائی تھی, اور جب بھی گیا تو اپنے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑا. سب سے پہلے انہوں نے اسی کو بھیجا. عمر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. صحابہ کرام نے جب اس کی جسامت دیکھی, اس کا قد و قامت دیکھی, اس کے بازو, اس کے سینے دیکھے تو ایک خوف طاری ہوا, کون جائے اس کے مقابلے میں, جو جائے گا مارا جائے گا. کوئی باہر نہیں نکلا, بہت دیر تک چلاتا رہا, واپس چلا گیا. دوسرا دن آتا ہے, فجر کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے سفیدی نمودار ہوتی ہے, یہ پھر آتا ہے گھوڑے پہ, پھر آواز لگاتا ہے حل من مبازر, کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. دوسرے دن بھی صحابہ میں سے کوئی نہیں نکلا, پھر وہ چلا گیا. بہت دیر تک پکارتا رہا, چلاتا رہا, کسی نے توجہ نہیں دی, کوئی آیا نہیں, مقابلے میں چلا گیا, خندق کے اس پار چلا رہا. تیسرا دن آتا ہے, اور تیسرا دن اس نے جرأت کی کہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خندق پہ ایسی چھلانگ لگائی کہ گھوڑا خندق پار کر کے مدینے میں داخل ہو گیا. اب مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے اور وہ گھوڑا اس نے خندق کے بالکل کنارے روک دیا, اور کہتا ہے کہ تمہیں میری بہادری کا اس سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ خندق جس کے بارے میں تم سوچ رہے تھے کوئی پار نہیں کر سکتا, میں نے اس کو پار کر لیا ہے. اے محمد, کیا تمہارے ماننے والوں میں کوئی جاباز اور بہادر نہیں جو میرے مقابلے میں آئے؟ حل من مبازر, جو ہو وہ اس کو بھیجو اور میرے مقابلے میں لاؤ. مگر پھر بھی کوئی نہیں نکلا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ 3 دن سے آ رہا ہے, 3 دن سے چیخ رہا ہے, کیا تم میں سے کوئی نہیں جو اس کے مقابلے میں جائے؟ پاس ہی ایک صحابی جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو میں جاؤں, لیکن اس پر قابو پانا اتنا آسان نہیں, بس یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو شہید ہی ہوں گا. اس کے پاس جو بھی لڑنے جائیں گا شہادت اس کا مقدر ہے, اس سے جیتا نہیں جا سکتا. یہ 1000 سواروں پر 1000 بہادروں پر غالب ہے, بہادر ہے یہ اتنا کہ جس جنگ میں گیا, جس کے مقابلے میں گیا, کبھی لوٹا نہیں, بھاگا نہیں, شکست نہیں کھایا, اپنے دشمن کو جب تک مارا نہیں ہے واپس ہوا نہیں ہے. اس سے لڑنا آسان نہیں. اس نے پھر پکارا کون ہے. اب تیسری بار جب اس نے بہت پکارا اور دیکھا کوئی آ نہیں رہا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا, اور بڑا عجیب جملہ تھا وہ, گویا کہ وہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے. کہتا ہے کہ محمد جب تمہارے ساتھیوں میں اتنی قوت طاقت نہیں جن کے بلبوتوں پر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ چوڑیاں خرید لو اور ان کو پہنا دو, معاذ اللہ. بس یہ جملہ سنا تھا تو حضرت علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. 3 دن سے آ رہا ہے, چیخ رہا ہے, کوئی مقابلے پہ جاتا نہیں. مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد جانے لگتے تو رسول اللہ نے کندھا دبایا, علی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ علی, اجلس یا علی, بیٹھ جاؤ علی. حضرت علی بیٹھ گیا. اس نے پھر پکارا کوئی نہیں جو میرے مقابلے میں آئے, محمد بھیجو. پھر علی کھڑے ہوتے ہیں دوسری بار. رسول اللہ کہتے ہیں علی بیٹھ جاؤ, دیکھتے نہیں عمر ابن اود ہے, یہ بہت بڑا بہادر ہے, بیٹھ جاؤ. علی پھر بیٹھ گئے دوسری بار. تیسری بار اس نے ادھر سے پھر آواز لگائی, پھر پکارا, اور یہاں تک کہ اس نے رجس خوانی شروع کر دی, گالیاں بکنا شروع کر دیا, لان تان شروع کر دیا. علی پھر کھڑے ہوتے تیسری بار. رسول اللہ نے پھر کندھے کو دبایا, کہا علی بیٹھ جاؤ, دیکھتے نہیں عمر ابن اود ہے, اب ابن اود ہے. جب تیسری بار رسول اللہ نے روکا اور جملہ کہا تو علی بالکل جابازی کے عالم میں
بلند بہادروں کی طرح بلند آواز میں کہتے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ وہ عمر ہے، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، حضور مجھے اجازت دیجئے۔ جب حضرت علی کا جوش دیکھا، سرکار نے اپنا امامہ نکالا، علی کے سر پر باندھا، اپنی تلوار خود علی کے کمر میں حائل کی، اپنا نیزہ عطا کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو اپنے پاس سے روانہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کی، رب کائنات تو نے میرے چچا حمزہ کو احد میں اپنے پاس بلا لیا، میرے عزیز ساتھی، میرے عزیز ہمدرد، میرے جانثار عبیدہ ابن حارث کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، اے پروردگار صرف یہ علی بچا ہے، رب قدیر یہ تیری طرف بھیج رہا ہوں تیرے دشمن کے مقابلے میں، مولا اس کو قوت عطا فرما، اس کو طاقت عطا فرما، اور اس کو فتح یابی سے ہمکنار فرما۔ یہ دعا فرمائی، اور اس کے بعد ایک جملہ کا بڑا تاریخی جملہ تھا رسول اللہ کا، بس میں کہتا ہوں ایک پلڑے میں علی کے تمام مقامات کو رکھ دو، جتنی فضیلتیں ہیں موجود وہ ایک پلڑے میں، جتنی بیان ہو چکی ایک پلڑے میں، اور رسول کا خندق کے موقع پر یہ علی کی فضیلت میں یہ ایک جملہ ایک پلڑے میں، یہ تمام فضیلتوں پر بھاری ہے یہ جملہ۔ کیا جملہ تھا رسول کا؟ کہا لوگوں کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں۔ کل کفر کیوں کہا؟ امر کو کل کفر کہا اس لیے کہ یہ عیسائی بھی وہاں موجود، یہودی بھی موجود، مشرکان مکہ بھی موجود، اور سب کی طاقتوں کا مرکز کون ہے؟ عمرو ابن عبد ود، یہ مرکز ہے، گویا یہ کل کفر ہے، اور علی جو ہے تمام مسلمانوں کی طاقت کا مرکز و منبع ہے۔ اب علی جائے تو جنگ ادھر یا ادھر، تو کل ایمان جو ہے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے جب کل ایمان علی ہے تو رسول کیا ہے؟ رسول عین ایمان ہے، یہ کل ایمان، یہ عین ایمان۔ اور اس کے بعد رسول اللہ، میں ایک نئی چیز سنا رہا ہوں، شاید آپ نے مقررین سے نہیں سنی ہوں گی۔ سلمان فارسی سے کہتے ہیں ہمارا خیمہ جو ہے، خیمے کی طرف جاتے ہیں رسول اللہ، اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ علی کل کفر کی طرف گیا ہے، جو علی کی فتح کی خبر مشتاق لائے اس کو جنت کی بشارت۔ کتنی جد و جہد ہو رہی ہے یہاں جنت کے لیے، اور جنت کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس۔ کتنی آسان جنت عطا فرما رہے ہیں، جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے، جو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے اس کے لیے جنت کی بشارت، وہ جنتی۔ صحابہ کرام نے سنا، دوڑ پڑے، کوئی جھاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، کوئی ٹیلے پہ چڑھا گیا، ہر کوئی صحابیوں میں سے ایسے مقام کو تلاش کر رہا ہے جہاں سے جنگ کا نظارہ بالکل صاف نظر آئے۔ اب ادھر حضرت علی جاتے پیدل ہے، گھوڑے پہ نہیں ہے، جانے کے بعد پہنچے تو کھول نہیں تھا، زیر بختر نہیں تھی، صرف رسول اللہ کا سر پر امامہ ہے، ہاتھ میں ایک ڈھال ہے اور رسول اللہ کی تلوار ہے، اور پیٹھ پہ نیزہ ہے، اور اس کا حال کیا ہے؟ عمر کا پورا لوہے میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، صرف آنکھیں دکھ رہی ہے اس کی، سر پر بھی کھول پہنے ہوئے، زیر بختر زیب تن کیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بھی لوہے کے جو ہے دستانے پہنے ہوئے، پورے اپنے آپ کو لوہے میں چھپایا ہوا ہے، اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب علی کو آتے ہوئے دیکھا تو علی کا قد جو ہے تھوڑا پستہ قد تھے آپ، صحابہ کرام میں چھوٹے تھے، اور سب سے اونچے صحابہ میں حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ حضرت عمر خطاب جب صحابہ میں کھڑے ہوتے تو لوگ کہتے کہ سب سے بلند معلوم ہوتے تھے، اور علی جو ہے پستہ قد تھے۔ حضرت علی پہنچتے ہیں، اس نے پوچھا کون ہے تو؟ اپنا نام بتا۔ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، ابو طالب کا بیٹا۔ کہا وہی ابو طالب جو محمد کا چچا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا باپ میرا دوست ہوا کرتا تھا، ہم نے بہت وقت ایک ساتھ گزارا ہے، تیرے باپ سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو اس کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، لوٹ جا۔ اور ایک بات بتانا بھول گیا میں، اس نے قسم کھائی تھی عمرو نے، یہ کتنا مطلب ضدی ٹائپ کا بہادر تھا، کہ جب تک میں محمد کو قتل نہیں کر دوں گا معاذ اللہ، اس وقت تک میں نہ سر میں تیل لگاؤں گا نہ غسل کروں گا، اتنا ضدی تھا، یعنی بہادر بھی تھا اور ضدی بھی تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔
کہا جا تیرا باپ میرا بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کی اولاد کو، اپنے دوست کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، لوٹ جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عمرو میں نے ایک بات سنی ہے تیرے تعلق سے، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی تجھے دو چیز پیش کرے تو ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول کر لیتا ہے، اگر دو باتیں تیرے سامنے پیش کی جائے تو ایک کو تو ضرور مان لیتا ہے۔ کہاں تو